اللہ کے تمام دوستوں کو نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے حق اللہ بسم اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے کلمہ کے سلسلے میں ایک سیریز کا آغاز کیا ہوا اور ہم نے کلمہ کی ارتقاء سے لے کر پھر اس کو قرآنی استدلال کی روشنی میں سمجھا، پھر مختلف صوفیہ کرام کی نظر سے اس کو کھولا اور سمجھا اور اپنے آپ پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ ہم حقیقی کلمہ بن سکیں۔ لاسٹ پروگرام میں ہم نے کلمے کو عظیم فلاسفر اور مشرق کے جو ایک اعلیٰ ترین جو صوفیہ میں جن کا شمار ہوتا ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کلمہ کو کھولا، اور ہم نے لا الہ الا اللہ کا مطلب علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظر سے سمجھنے کی کوشش کی۔ آج اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور محمد رسول اللہ کو علامہ محمد اقبال نے کیسے پرسیو کیا اور کس طرح کھولا، عشق مصطفی کو کس اینگل سے کس زاویے سے دیکھا، آج اسی کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو علامہ محمد اقبال نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے اپنایا اور ایسے بیان کیا کہ رہتی دنیا تک آپ سچے عاشق رسول کہلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں فقیر توا اخواہم ہر چے خواہم، دل کو ہے خراش از برگ کاہم۔ اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے کہ میں فقیر بے بس اور محتاج ہوں، اس لیے جو کچھ مانگتا ہوں آپ ہی سے مانگتا ہوں۔ میری حیثیت فقط گھاس کے ایک پتے کی سی ہے، اس کی ایک پتی سے پہاڑ جیسا سنگین اور مستحکم دل تراش دیجئے میرے آقا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فنا فی رسول کے مقام پر فائز تھے، جو لاکھوں کروڑوں میں کوئی ہوتا ہے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درد و سوز اور نور نبوت کی خیر کثیر طلب کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو خود دار در کنار خود کشیدم، یہ نور تو مقام خویش دیدم، درین دری دیر از نوائے صبح گاہی، جہان عشق مسیح آفریدم۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے اپنی خودی میں ڈوب کر اپنی معرفت حاصل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور مقدس کی برکت سے اپنے مقام کو پا لیا۔ دنیا کے اس جو سلسلے میں نوائے صبح گاہی کی برکتوں سے میں نے عشق و مسیح کی ایک نئی دنیا بنائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دنیا عشق کی دولت سے قائم ہے، اور عشق کی دولت سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے حاصل ہوتی ہے۔ اس عشق میں سرور اس شراب طہور سے پیدا ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشید فرمائی اور پلائی۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے جبرائیل کے متعلق صرف اتنا علم ہے، مجھے جبرائیل کے متعلق صرف اتنا علم ہے کہ جبرائیل بھی آئینہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جوہر کا نام ہے۔ بہت بڑا بات ہے، بہت بڑا بید ہے، اہل تفکر کے لیے، اہل فکر کے لیے، اہل فکر کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ مزید آپ آگے فرماتے ہیں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو سوز عطا ہوا ہے یہ فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فیضان ہے۔ سبحان اللہ، میرے انگوروں کی بیل میں جو شراب ابل رہی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمزم سے ہی مجھے عطا ہوئی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ اب کیسے محمد کی ذات کو پا سکتے ہیں؟ اس کا انہیں بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرے، ایسے ان کی اطاعت کرے جس طرح اطاعت کرنے کا حق ہے، اور اتباع کی واحد صورت یہ ہے
کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے محبت کرے. یعنی خلاصہ کلام کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناممکن ہے، اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر خود ہی مرتبہ کمال تک نہیں پہنچ سکتی. اب یہاں انہوں نے یہ بھی کھول کے بتا دیا کہ ایون آپ اپنے خود ہی جو ہے اپنا جو ہے خود شناسی جو ہے یعنی کہ معراجیت جو اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے جب تک آپ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نہیں کرتے، اور جب تک خود ہی مرتبہ کمال کو نہ پہنچے انسان اپنا مقصد حیات حاصل نہیں کر سکتا. کہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اپنے آپ کی پہچان نہیں تو کچھ نہیں ہے، پھر وہ انسان نہیں ہے، حیوان سے بھی بدتر ہے. اور اگر مقصد حیات انسان کو حاصل نہ ہوا تو کیا ہوا؟ عدم اور وجود دونوں برابر ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ اقبال نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سارا زور کلام صرف کر دیا. اقبال کا یہ فلسفہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے ماخوذ ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحییکم اللہ. آپ فرماتے ہیں یعنی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں سے فرما دیجئے، میرے مالک نے کھول کے بیان کر دیا سورہ آل عمران میں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کی صورت یہ ہے کہ میری اتباع کرو. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا. اس لیے تو آپ نے پھر بڑا خوبصورت انداز سے بیان فرماتے ہیں کہ ذکر و فکر علم و عرفہ تم توئی، ذکر و فکر علم و عرفاتم توئی، کشتی دریا طوفان کا رخ بدلنے والے. کہ ذکر و فکر علم و عرفان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، کشتی دریا اور طوفان کا رخ بدلنے والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یعنی قرآن و سنت اور تمام صوفیہ کرام اولیاء کرام کی تعلیمات کی روشنی میں اگر آپ ایمان کی حقیقت جو سمجھیں تو ایمان کی ابتدا سے انتہا، اول و آخر، اولا و امر، ظاہر و باطن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی وابستگی، قلبی محبت اور اطاعت سے ہی ملتا ہے اور اس سے عیاں ہے. سب کا بھید جو ہے وہ عشق مصطفیٰ میں وہ چھپا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہی مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی وجود میں اصل میں یہی وہ قوت ہے جس سے انسان انسان کہلاتا ہے، ورنہ انسان صرف مٹی کا بت ہے. بڑی خوبصورتی سے فرماتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے. عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لا تعلقی اور اس سے آپ جو اعتراف جب نہیں کریں گے، اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو یہ امت کے زوال کا سبب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے 3 درجات ہوتے ہیں. پہلا درجہ کیا ہے؟ وہ اعتقاد کا ہے جو زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق سے تعلق رکھتا ہے. اسی کا ثمر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پہلا درجہ اعتقاد کا میں نے یہاں پہ بیان کیا. دوسرا درجہ جو ہے وہ حب کا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اعتقادی محبت میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. اطاعت کریں گے تو حب پیدا ہوگی اور تعلق جو ہے وہ اعتقادی محبت میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے اور اداب و اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شناسائی ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ تیسرا درجہ پھر عشق کا آ جاتا ہے، یعنی محبت اور حب کو جب استحکام حاصل ہو جاتا ہے تو نتیجتاً بندہ مومن مومنہ کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو جاتا ہے
اور بندہ خدا، بندہ مومن، مومنہ، کلمہ طیبہ فنا فی رسول کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے، ہو جاتی ہے، اور یہ ایمان کا اعلیٰ ترین رتبہ ہے۔ جواب شکوہ میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بحیثیت قوم اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق عشق استوار کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے، اور زندگی کا ہر ڈھب جو ہے وہ نبوی طریقے پر ڈھالیں۔ اصل طریقہ تو یہی ہے، اصل عشق یہی ہے، فنا فی رسول یہی ہے کہ اپنی زندگیوں کو مکمل طور پر نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ان کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو ڈھالے۔ اس لیے تو آپ فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا تر کر دے، بڑا آپ نے مشہور شعر سنا ہوا ہے، قوت عشق سے ہر پشت کو بالا تر کر دے، دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی ملت اسلامیہ کی اس قسم پرسی پر ماتم کنا رہتے تھے، تو حسب معمول جو ہے ایک رات مسلمانوں کی اسی حال پر وہ آہوزاری کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اس قدر پستی کی وجہ دریافت کرنے کے لیے بارگاہ رب ذوالجلال میں آپ دعا فرما رہے تھے۔ فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے اس کا سبب دریافت کرتے ہوئے زارو قطار ہو رہا تھا۔ بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی ہے، کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا تھا کہ کیا بات ہے، اس کا سبب دریافت کر رہے تھے کہ امت کی یہ حالت ہوگی ہے، اس قدر پستی ہوگی ہے، اور علامہ اقبال زارو قطار کہتے ہیں میں رو رہا تھا، کہتے ہیں ندا آئی کہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ امت کی پستی کی کیا وجہ ہے۔ کیا ندا آئی؟ تو جانتا نہیں، ان کے پاس دل تو ہے مگر اس میں بسنے والا کوئی محبوب نہیں۔ سبحان اللہ، کہ دل تو ہے مگر اس میں بسنے والا کوئی محبوب نہیں۔ شب پیش خدا بگریستم زار، مسلمان چراز رند و خوارند، ندا آمد نمیوانی کہ این قوم ولے داروند و محبوب ندارند۔ یعنی یہ امت مسلمہ ان حالات سے اس لیے دوچار ہے کہ اس کے افراد اپنے دلوں کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے آباد نہیں کرتے، ان کے دل فراق محبوب میں نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپتے نہیں، یہ اپنے پیغمبر کی محبت سے ناآشنا ہو گئے۔ محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے ان سے، باقی چیزیں تو پھر دور کی بات ہے، تو پھر زوال ہی آنا ہے نا، پستی آنی ہے۔ اسی چیز کو محمد اقبال نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بیان کی ہے کہ اصل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اطاعت میں ہی دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ بڑا ان کا وہ خوبصورت شعر ہے، آپ بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن کاش کہ ہم اسے اپنی زندگیوں میں اپنا بھی لیں اور اپنے وجود پر اس کو واقعی امپلیمنٹ بھی کر لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ یہی تو مالک کی ہم سے ڈیمانڈ ہے کہ محمد سے وفا کر لو، یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے، لوح بھی تیرا، قلم بھی تیری، کیونکہ تیرا ہی وجود الکتاب ہے، سارا کچھ ہی تیرا ہے۔ میں نے تیرے لیے تو تیرے کائنات بنائی، تو نے محبوب کو اپنا لیا تو سمجھ سب کچھ پا لیا۔ محمد اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پوری کائنات کا حسن و جمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی خیرات ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی روح کو عشق مصطفی کے بغیر قرار نہیں مل سکتا، اور حضور کے عاشق اور عشق کی طلوع سحر کو، یعنی جس کو حضور کا عشق نصیب ہو جائے، فرماتے ہیں کہ حضور کا جو واقعی سچے عاشق ہیں اس کے عاشق کو اور عشق کی طلوع سحر کو
کبھی زوال اور غروب نہیں ہوتا. آپ خود انالیسس کر لیں، اٹھا لیں. آیا آج تک کسی سچے اور سچے عاشق رسول کو فنا اس کو زوال آیا؟ نہیں. اس کو ابدی حیات مل گئی، جس طرح علامہ محمد اقبال کو ملی، کیونکہ آپ فنا فی رسول کے مقام پر فائز تھے، فائز ہیں. تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے ایسی نگاہ لطف سے نوازا اور اپنی محبت میں فنایت کے وہ آداب سکھائے کہ آپ کے نظر کرم سے میرے نفس کی خلاصی ہوئی. اب اس میں ایک بات جو ہے انہوں نے کھول کے بیان کر دیا کہ نبی کی نظر کرم کے بغیر خلاصی نہیں ہوتی نفس کی، نہ ہی آپ کو نجات ملتی ہے. آپ کا ایمان ہی تبھی مکمل ہوتا ہے. آپ کلمہ بنتے ہی اسی وقت ہے، آپ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسی وقت جو ہے جاری و ساری ہوتا ہے، جب آپ نبی کی طریقت کو اپنائیں گے. نبی کے ساتھ جو ہے وہ عشق کا وہ تعلق رکھیں گے جو کہ حق ہے، جس کے لیے آپ اور میں پیدا کیے گئے. اسی فنائیت کے مقام سے جب رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات کا جائزہ لیتے ہیں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر کائناتی سچائی کا راز کچھ یوں کھلتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ہر سمت، ہر طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آتا ہے. آپ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کائناتی حسن و رنگینی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرتی رہے گی. بے شک اس میں حق ہے، سچ ہے کہ جتنا کائنات کا حسن و رنگینی ہے وہ نور محمدی کا فیض ہی تو ہے. یہ فقیر، آپ، یہ سارے ہم نور محمدی کا فیض ہی تو ہے. تو کیوں نہ اس کو ہم پریکٹیکلی بھی اپنائیں. اور خدا تک رسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور اطاعت و محبت کے بغیر ممکن نہیں. یہ کھول کے علامہ اقبال میں بتا دیا ہے کہ اگر خدا تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا بہترین ذریعہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور اطاعت و محبت ہے. حضرت علامہ اقبال بڑا فرماتے ہیں کہ مدینہ کی خاک کا رتبہ بھی دونوں جہانوں عالموں سے بلند ہے. دونوں عالموں میں عرش معلیٰ بھی ہے، لوح و قلم بھی ہے، جبکہ غرض کے عالم و بالا کی ہر چیز شامل ہے. علامہ محمد اقبال نے اپنے ایک نظم میں طور جیسے مقدس پہاڑ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک سے نسبت دی. علامہ صاحب فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قدموں کی خاک ایسی مقدس اور بلند مرتبہ ہے کہ اس سے کوہ طور جیسے کئی کوہ طور جنم لیتے ہیں. بے شک یہ حق ہے، سچ ہے. میرے آقا کے قدموں کی خاک اتنی ہی مقدس اور معطر اور پاک ہے، اتنی ہی بلند مرتبہ ہے. جن کی خاک کا یہ مقام ہے ان کا کیا مقام ہے. ہم سمجھ سمجھ کے بھی، سوچ سوچ کے بھی اس مقام کو چھونے سے قاصر ہیں. پھر فرماتے ہیں حد تو یہ ہے کہ میرا وجود، علامہ اقبال فرماتے ہیں حد تو یہ ہے کہ میرا وجود بھی آپ کے نور سے ظہور میں آ گیا. آپ کے پر نور اور مقدس سینے میں میری صبح روشن اور چمکدار رہتی ہے. دیکھیں نا وہ فناف رسول کے مقام تھے، دیکھیں عشق کا کیا مقام تھا. کیا فرماتے ہیں کہ میری تو ہر صبح جو ہے اس کی روشنی اور چمکدار ہونا جو آپ کی بدولت ہے، میرا جینا مرنا آپ کے لیے. اور پھر فرماتے ہیں ہر لمحہ آپ کے عشق کے فراق میں تڑپنا میرے لیے فرت بخش عمل ہے. عاشق ہو تو ایسا ہو، عشق ہو تو ایسا ہو کہ محبوب کے فراق میں تڑپنا بھی جو ہے وہ فرت بخش ہو. اس لیے فرماتے ہیں وہ دنائے صبح ختم الرسل مولا کل جس نے، وہ دنائے صبح ختم الرسل مولا کل جس نے غار حرا کو بخشا فروغ وادی سینا. پھر فرماتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر
وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی توحا۔ ان اشعار میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق میں ڈوب کر مرتبہ نبوت کے حوالے سے 3 بنیادی اوصاف کا ذکر کیا ہے اور سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ کیا کیا ہے اوصاف کا؟ پہلے انہوں نے جو وصف کا ذکر کیا ہے وہ یہ فرمایا دنائے سبل، یعنی کہ دنائے سبل کی آپ وضاحت فرماتے ہیں کہ میں نے تمام مذاہب کے بانیوں اور تمام فلاسفروں اور مفکروں کو اچھی طرح پڑھا، دنیا بھر کے میں نے فلاسفروں کو اسٹڈی کیا، لیکن میں نے دیکھا کہ کوئی ایک راہ کا واقف تھا، کسی کو دوسرے کا علم نہیں تھا، کوئی دوسرے کا علم رکھتا تھا تو تیسرے کا نہیں رکھتا تھا۔ لیکن کمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام راستوں کے رہنما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنائی، حکمت، وزڈم، فلسفہ، فکر و فقر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ افسوس کہ ہم اس عظیم ترین روشنی سے استفادہ کرنے کی بجائے کفر کی اور راہوں کی طرف چل پڑے۔ اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان پوری دنیا میں اپنی شان و مرتبہ کھو چکے ہیں، ہم ذلت و پستی کے دھڑوں میں گرے ہوئے ہیں اور ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ساتھ ہی پھر آپ نے ختم الرسل، دوسری جو وصف بیان کیا، کہہ کر آپ کو تمام رسولوں کو عطا ہونے والی رحمت و کمال کا ذریعہ قرار دیا اور اس بات پر تصدیق کی مہر ثبت کر دی کہ آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسولوں کے سردار، تاج و معراج ہیں۔ تمام کی صفات، تمام انبیاء کی صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفت کمال و معراج میں پنہاں ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر تیسری صفت آپ جو بیان کرتے ہیں مولا کل، بیان کر کے علامہ صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ مخلوق کے مختار اور سرور جہاں ہونا ثابت کیا۔ اس لیے تو علامہ صاحب فرماتے ہیں چون بنام مصطفیٰ خدانم درود، از خجالت آپ سی گرد و وجود۔ آپ فرماتے ہیں میں جب اپنے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں تو اپنے حال کو دیکھ کر شرمندگی اور احساس ندامت سے پانی پانی ہو جاتا ہوں۔ ایک عاشق رسول فنا رسول کے مقام پہ جس کی انتہا دیکھیے کہ فرما رہے ہیں کہ جب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں تو اپنے حال کو دیکھ کر شرمندگی اور احساس ندامت سے پانی پانی ہو جاتا ہوں۔ علامہ محمد اقبال ملت اسلامیہ نے آپ نے بگاڑ کا جائزہ لیا اور مسلمانوں کو ایمان کی پختگی اور سلامتی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا پیغام عام کرنے کی ترغیب دی۔ آپ نے اپنے نظم و نثر میں اپنے کلام کے ذریعے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول پر زور دیتے ہوئے بڑے ہی واضح انداز میں بڑے خوبصورتی سے فرمایا ہے۔ میں یہاں ان کی کچھ اشعار پڑھوں گی۔ فرماتے ہیں سر جھکا کر مانگ لے عشق نبی اللہ سے، سر جھکا کر مانگ لے عشق نبی اللہ سے، جذبہ سیف الہی زور علی اللہ سے، عشق ختم انبیاء تیرا اگر سامان ہے، عشق ختم انبیاء تیرا اگر سامان ہے، زندگی کا ہر سفر تیرے لیے آسان ہے، تو صبا کی طرح کر سکتا ہے گلشن سے سفر، تو صبا کی طرح کر سکتا ہے گلشن سے سفر، تازہ کر سکتا ہے پھر آئینہ صدیق و عمر، ہاتھ میں لے کر یہ خنجر اور سپر قرآن کی، تو اگر چاہے بدل دے زندگی انسان کی، اے جوان پاک اٹھ، فرماتے ہیں قوم کو، جگاتے ہیں سوئی ہوئی قوم کو، ملت اسلامیہ کو، کہتے ہیں اے جوان پاک اٹھ، گردش میں لا پھر جام کو، اے جوان پاک اٹھ، گردش میں لا پھر جام کو، عام کر دے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو، عام کر دے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو۔ اس عظیم المرتبت صوفی فقیر نے اپنے پیغام میں مسلمانوں اور بالخصوص نوجوانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے
اور ان کی اطاعت و طریقت پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا، تاکہ ملت کی مردہ رگوں میں صراط مستقیم کا خون گردش کرے۔ ان کی وہ دعا میں یہاں پڑھنا چاہوں گی جو آپ نے کہی تھی، اس کا ایک شعر کہ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ یہی نور بصیرت جو آپ نے آفتاب نبوت کے فیض سے حاصل کیا تھا۔ علامہ کو یہ یقین کامل تھا کہ امت مسلمانوں کی تاریک راتوں کو روشن کرنے کے لیے صرف اسی نور نبوت کا فیض درکار ہے، جس سے بلال اور حضرت انس جیسے عاشق رسول نے اپنی دنیا اور اپنی کائنات آباد کی۔ وہ بڑے یقین کامل اور عشقی معراج میں ڈوب کر اپنی کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی زبان سے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، تو میری امت کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تو میری امت کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تیرے پیمانے میں وہ ماہ تمام ہے ساقی، تیرے پیمانے میں وہ ماہ تمام ہے ساقی۔ آپ نے جو عظیم پیغام دیا، ہمیں لا الہ الا اللہ توحید کے معنی سمجھائے اور عشق مصطفی کو جس طرح کھول کے بیان کیا، اس فقیر نازیہ نور احسان باہو کی بھی اللہ کی بارگاہ میں آپ کے ساتھ مل کر یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم پیغام اقبال، پیغام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور خود پر امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک جو ہے اس کو پہنچانے کی اور ان کو کنوے کرنے کی اور زندگیاں اس میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آج کے لیے اجازت چاہوں گی۔ حق اللہ، بسم اللہ۔